کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں، اس لیے کہ رسول کریم دنیا میں تشریف لائے تو حضور نے لوگوں کے ذہن بدل دیے، لوگوں کی سوچ بدل دی، لوگوں کا معیار زندگی تبدیل کر دیا، تمدن میں، ثقافت میں، سوچ میں، فکر میں، شعور میں، تخیل میں، انداز تکلم میں، معاشرت میں، بہبود میں، ہر جگہ پر میرے محبوب ایک ایسا نظام لے کے آئے کہ انسانیت کو سکون نصیب ہوا۔ میں یہاں پر حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کی بات کرنا چاہوں گا۔ جب وہ میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر تھے اور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعاؤں کا ثمر تھا، حضور نے ان کو دیکھا کہ عرب کا یہ جوان، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت ہے، اس کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کا سراپا کتنا خوبصورت ہے، اس کی زلفیں کتنی خوبصورت ہیں، اللہ کی ذات نے اسے کیسا پیکر نصیب کیا ہے، لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا۔ اگر یہی خوبصورت جوان جہنم میں چلا گیا تو خدا کی اس تخلیق کے اوپر یہ کتنا ظلم ہوگا۔ میرے محبوب دعا کرتے تھے کہ اے پروردگار، داہیہ کلبی کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ ادھر یہ دعا میرے محبوب کی زبان سے نکلی، ادھر بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی۔ دوسرے دن وہی داہیہ کلبی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں اور کلمہ پڑھنے کی نیت سے آئے ہیں۔ میرے حضور نے ان کے دل کی بات سمجھ لی کہ یہ کلمہ پڑھنے آیا ہے، لیکن تھوڑی سی گفتگو، تھوڑا سا ان کے ساتھ جو ہے وہ مخاطبت کا انداز، یہ میرے محبوب کا آپ مشاہدہ کیجئے۔ حضور باتیں کرنے لگے، داہیہ کلبی دل کی باتیں سنانے لگے۔ جس وقت دل کے اندر سے ساری قدورتیں صاف ہو گئی، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، میں کلمہ تو پڑھ لوں لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک جرم ایسا ہے کہ میرا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ سنتے رہیے اس بات کو، میرا خدا مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے محبوب سن رہے تھے، صحابہ کا جمع غفیر تھا، ان کے کان داہیہ کلبی کی اس بات پہ لگے ہوئے تھے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ہمارا خدا ہے جس کی رحمت سمندروں سے وسیع ہے، کیا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ یہ بتائے گا اور حضور کہہ دیں گے کہ خدا تیرے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیان تو کرو۔ داہیہ کلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، ہمارے قبیلے میں بیٹیوں کا پیدا ہونا عیب سمجھا جاتا تھا۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی، میری سرداری کا انصاف یہ تھا میں اس بیٹی کو قتل کر دیتا تھا، اس کو زندہ قبر میں دبا دیتا تھا۔ اے اللہ کے رسول، میں نے 70 بچیوں کو قتل کیا ہے، کیا آپ کا خدا میری اس غلطی کو معاف کر دے گا؟ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں سناٹا چھا گیا۔ حضور سن رہے تھے، ابھی میرے محبوب کی زبان مبارک سے کچھ الفاظ ادا ہونے تھے۔ جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ، جو گناہگار آپ کی محفل میں آیا ہے، یہ اگر اس بارگاہ میں آ کر بھی نہیں بخشا جائے گا تو یہ بدکار پھر کس جگہ پر جائیں گے؟ یہ اپنے گناہوں لے کر کہاں پہ جائیں گے؟ ان کی مغفرت تمہاری محفل میں نہیں ہوگی۔ اے مدینے والے، پھر کہاں پہ یہ روتے ہوئے جائیں گے؟ تمہاری ہی شان یہ ہے، اذ ظلموا انفسہم لو جاؤ کا، اے میرے محبوب اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، تیری بارگاہ میں آ جائیں، تم ان کے لیے استغفار کرو، تمہاری زبان سے ان کے لیے استغفار نکلے گا، ان کی آنکھوں سے بخشش کے لیے آنسو نکلیں گے، تیرے رب کی رحمت ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جبریل امین یہ پیغام لے کے آئے، یا رسول اللہ، اللہ حکم دے رہا ہے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے حضور نے یہ مجدہ سنایا داہیہ کلبی کو، داہیہ کلبی کے چہرے، ان کے مزاج اور ان کے سینے میں ٹھنڈک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، کہا یا رسول اللہ، مجھے امید لگ گئی ہے، اب میں ایک اور گناہ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ گناہ اس گناہ سے بھی بڑا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بولو، خدا کی رحمت کا سمندر، اللہ کی رحمت کا بحر بے کرام
اس کی رحمتوں کی بہار برس رہی ہے۔ اے دہیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تیرے دامن پہ کوئی گناہ ایسا ہو جس کو میرے رب کی رحمت دھو نہ ڈالے۔ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگ کیا مانگتا ہے؟ سنتے رہے دہیا کلبی نے کیا کہا۔ کہا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں میں قبیلے کا سردار ہوں، قبیلے کے معاملات کے لیے اپنے کاروبار کے لیے ملکوں سفر کرتا ہوں۔ میری بیوی حاملہ تھی، میں گھر سے نکلا تھا، میرا کئی سالوں پہ سفر محیط تھا۔ یا رسول اللہ میں سفر کرتا رہا، جاتے ہوئے میں نے بیوی کو کہا اگر تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا میری امانت سمجھ کے میرے بیٹے کی پرورش کرنا، اگر تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو ہمارا انصاف یہ کہتا ہے، ہماری مساوات یہ کہتی ہے، میری قبیلے کی سرداری تب بچتی ہے اگر گھر میں بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا، میں واپس آؤں تو میرے گھر کی دہلیز پہ بیٹی کا قدم نہ ہو۔ یہ بات وہ کہہ کے چلے گئے۔ کہتے یا رسول اللہ میں کچھ عرصے کے بعد واپس آیا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، ایک چھوٹی سی بچی دروازے کے دونوں تاک پکڑ کے کھڑی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ یہ اس لیے سوال کیا جاتا تھا اس زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھیں، نوکرانیاں بھی ہوتی تھیں، غلاموں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، خریدے ہوئے لوگ بھی ہوتے تھے۔ کہتے میں نے اس لیے پوچھا کہ تو آزاد ہے یا غلام ہے، تو ہمارے کسی رشتہ دار کی بیٹی ہے، ہمارے کسی قبیلے کی رہنے والی ہے، کہیں رشتہ داروں سے آئی ہے، تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے، تو کون ہے؟ بچی نے اجنبی کو دیکھا، اسے نہیں پتا تھا یہ میرا باپ ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، کہا مجھ سے سوال کرنے والے تو کیوں پوچھتا ہے میں کون ہوں؟ تو مجھے نہیں جانتے، میں اس گھر کی مالکن ہوں۔ دہیا کلبی کہتے ہیں میں نے بچی کے تنتنے میں جب یہ بات سنی اور اس کے لہجے کے اندر یہ کھڑکھڑاہٹ دیکھی، میں نے کہا یہ خون تو میرا ہی بول رہا ہے۔ تو میں نے اپنی بچی کو اس کے گلے سے پکڑ لیا، میں نے کہا اگر تو گھر کی مالکن ہے تو میں اس گھر کا مالک ہوں، اگر تو بیٹی ہے تو میں تیرا باپ ہوں۔ کہتے ہیں جیسے میں نے یہ بات کہی اس بچی نے اپنے دونوں بازو میرے گلے میں ڈال لیے، کبھی میری گردن کو چومتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، کبھی میرے گال چومتی، کبھی میرا سینہ چومتی، کبھی میرے بازو چومتی اور لپک لپک کے کہتی بابا تم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، بابا میں تمہاری جدائی میں اداس رہی ہوں، میں نے ادھر ادھر کے بچوں کو دیکھا ہے ان کے باپ انہیں لے کے بازار جاتے ہیں، ان کے باپ ان کو کھلونے دیتے ہیں، ان کے باپ ان کے ناز اٹھاتے ہیں، وہ بچے اپنے باپ کے سینے پہ کھیل کے رات کو سوتے ہیں، بابا تم مجھے چھوڑ کے کہاں گئے تھے؟ دہیا کلبی یہ بات سنا رہے تھے، میرے محبوب تو غیب کا علم بھی رکھتے تھے کہ اب آگے یہ بات کہاں پہنچے گی۔ ابھی یہ جملے ان کی زبان پر تھے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی شروع ہو گئی، صحابہ بات کی نزاکت کو سمجھ گئے۔ دہیا کلبی سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے کہا تم نے یہ وعدہ وفا کیوں نہیں کیا، کیوں بے وفائی کی تو نے، اس بچی کو دفن کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا دہیا کلبی تم ایک عرب ہو، تمہارے سینے میں مرد کا دل ہے، میں ایک عورت ہوں، میرے سینے میں عورت کا دل ہے، پھر اس سے بڑھ کر میرے سینے میں ایک ماں کا دل ہے، بھلا ماں بھی یہ گوارا کر سکتی ہے اپنی بیٹی کو پکڑے اور مار دے، قتل کر دے، دفن کر دے؟ میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی تھی، میں نے اس کو پالنا شروع کر دیا۔ دہیا کہتے ہیں میں نے بیٹی کا بازو پکڑا، گھر میں نہیں ٹھہرا، پانی نہیں پیا، اس کا بازو پکڑا، گھر سے اوزار لیے، اس کو لے کے ویرانے کی طرف چل پڑا۔ بیٹی کے دل میں یہ شمع روشن تھی کہ میرا باپ مجھے کھلونے لے کے دے گا، میرا باپ مجھے کانوں پہ بٹھا کے مجھے جھولیاں، مجھے لوریاں دے گا، میرا باپ میرے ناز اٹھائے گا۔ بیٹی مجھ سے پوچھتی جا رہی ہے ابا جان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بیٹی سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ سنتے رہو میرے دوستو، آج جو اولاد سے محبت کرتے ہو، جو بیٹیوں کا ماتھا چومتے ہو، جو بیٹیوں کے رخسار چومتے ہو، جو ان کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کر آپ ہر گلی ہر نگر میں چلتے ہو، یہ کس کی تربیت کا اثر ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کی تربیت کا فیضان ہے۔ انسانیت کو یہ کیا ہے؟ یہ میرے محبوب کی تعلیم ہے۔ اب وہ سناتے جا رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں لے کے چل پڑا، ویرانہ آ گیا، اوپر سورج کی تپش تھی، نیچے کی سخت زمین تھی،
ایک چھوٹا سا درخت تھا، میں اس کے سامنے زمین کے اوپر گڑھا کھودنا میں نے شروع کر دیا۔ میری بیٹی اس درخت کے سائے میں جا کے بیٹھ گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے بابا کا پسینہ نکل رہا ہے، میرے بابا کی جو سانس ہے وہ پھول رہی ہے، اور جیسے جیسے میں گڑھا کھود رہا ہوں تو مٹی کے ذرے میرے پاؤں پہ گرتے ہیں، وہ بیٹی وہاں سے اٹھی، اس نے اپنا آنچل اتارا، آ کے میرے جوتے صاف کرنے شروع کر دیے۔ یا رسول اللہ، میرا دل پھر بھی نہیں پگھلا، میرا دل پھر بھی نہیں پگھلا۔ میں نے گڑھا کھودا، بچی نزدیک آئی تو دھکا دے کے اس میں گرایا، اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ اب وہ میرے ارادے سمجھ گئی، میرے ترلے کرنے لگی، میری منتیں کرنے لگی، میرے واسطے ڈالنے لگی، ابا جی مجھے قتل نہ کرو، مجھے روٹی نہ دینا، ابا جی مجھے مارو نہیں، مجھے کپڑے نہ دینا، میرے باپ میرا قتل نہ کر، مجھے کھانا نہ دینا، مجھے کے لیے کچھ بھی نہ کرنا، تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، صرف اپنی زندگی کا سوال کرتی ہوں کہ آج مجھے تیرے ہاتھ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، میں پھر بھی کرتا رہا۔ جب میری بیٹی کے پاؤں دب گئے، اس کا جسم دب گیا، مٹی اس کے گردن تک آ گئی، اس کی امید ٹوٹ گئی۔ اے اللہ کے رسول، پھر میری بیٹی نے میری طرف نہیں دیکھا، پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا رسول اللہ، اس نے کیا کہا؟ اللہ کے حبیب، اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے باری تعالیٰ، ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں، میں نے اپنی ماں سے سنا ہے، میں نے قبیلے کے لوگوں سے سنا ہے کہ ایک تیرا نبی دنیا میں آئے گا جو بیٹیوں کو عزتوں سے سرفراز کر دے گا۔ اے میرے اللہ، اپنے اس نبی کو بھیج دے۔ کب تک تیری مخلوق بغیر موت آئے مرتی رہے گی؟ کب تک یہ بیٹیوں پہ ظلم ہوتا رہے گا؟ کب تک یہ عورت پہ ظلم ہوتا رہے گا؟ اللہ کی ذات نے محبوب کائنات کو دنیا میں بھیجا، میرے محبوب نے تعلیم کیا دی؟ اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہارے آبا و اجداد اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، محمد عربی تمہیں نصیحت کرتا ہے، جس گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہوں، جو اپنی بیٹیوں کی صحیح تربیت کرے گا، پرورش کرے گا، روزی روٹی حلال کی کھلائے گا، میں اس کے ساتھ جنت میں ایسے داخل ہوں گا جس طرح میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔